اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس صورت کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی وہ سورہ الفتح ہے۔ یہ سورت مدینہ ہے۔ اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ آج 1 سے لے کے 5 آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سب گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کا یقین پر یقین بڑھے، اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور ان کی برائیوں ان سے اتار دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر ہے: شان نزول: یہ سورت حدیبیہ سے واپس ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نازل ہونے کی بڑی خوشی ہوئی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ بخاری، مسلم، ترمذی حدیث کا یہ ذکر ہے۔ حدیبیہ کنواں ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ہے۔ المختصر واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، سر منڈوائے، کوئی کسر کیے ہوئے یعنی بال کم کرواتے ہوئے آئے ہیں، اور کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں، کعبہ کی کنجی لی اور طواف فرمایا، عمرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب تعبیر کی خبر صحابہ کرام کو دی۔ تمام صحابہ کرام خوش ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا قصد فرمایا اور 1400 صحابہ اصحاب کے ساتھ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر وہاں مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر عمرہ کا احرام باندھا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اصحاب نے بھی ایسا ہی کیا۔ بعض اصحاب نے جحفہ سے احرام باندھا اور راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ لشکر والوں کے پاس پانی بالکل ختم ہو گیا ہے سوائے حضور کے آفتابے کے، کہ اس میں کچھ باقی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتابے میں انگشت مبارک ڈالا تو اس آفتابے سے فوارے پانی کے پھوٹ نکلے۔ تمام نے وضو کیا اور تمام نے پانی پیا۔ جب مقام عصفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار نے ساز و سامان تیار کر لیا ہے جنگ کے لیے۔ جب حدیبیہ پر پہنچے جو کہ کنواں ہے تو معلوم ہوا کہ تمام پانی ختم ہو چکا تھا، ایک قطرہ پانی باقی نہ تھا۔ گرمی بڑی سخت تھی اور کنویں میں پانی بھی نہ تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں کلی فرمائی، اس کی برکت سے کنواں پانی سے بھر گیا۔ تمام صحابہ کرام نے پانی پیا اور اونٹوں کو بھی پلایا۔ یہاں کفار قریش کی طرف سے کئی آدمی بھیجے گئے۔ انہوں نے یہی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ آخرکار کفار نے اپنا بڑا سردار جو کہ بڑے مالدار تھے، عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ حال دریافت کر کے آئے۔ وہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک دھوتے ہیں، تو صحابہ کرام تبرک کے لیے غسالہ یعنی ہاتھوں کا دھون لینے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں اور اس دھون کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن اور کپڑوں پر ملتے ہیں تبرک کے طور پر۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو تمام صحابہ کرام ساکت ہو جاتے ہیں۔ ادب اور تعظیم کا یہ حال تھا کہ نظر بھر کر کوئی چہرہ اقدس پر نظر نہیں ڈالتا تھا، بلکہ نظریں نیچی رکھی ہوئی تھیں۔ عروہ نے یہ تمام حال کفار کو بتایا اور کہا کہ میں فارس اور روم کے درباروں میں گیا ہوں اور روم کے درباروں میں بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عظمت نہیں دیکھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے اور اللہ پاک کے فضل سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت سے کفار بہت خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے بھی سوچا کہ صلح کر لی جائے اور صلح نامہ لکھا جائے، اور آئندہ سال حضور پاک کا آنا قرار پایا گیا اور یہ صلح مسلمانوں کے حق میں نافع ثابت ہوئی، نتائج کے اعتبار سے فتح ثابت ہوئی۔ اس لیے مفسرین اس فتح سے صلح حدیبیہ مراد لیتے ہیں۔ بات سے اندازہ لگایا جائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت ہے، اور ہمیں بھی ان کی سنت پر اور ان کے طریقت پر چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں کہ رسول پاک کی سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، باقی اگلی آیت کا تفسیر و ترجمہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اللہ نگہبان۔